بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کا بیان۔ دوستو، بہت خوبصورت بیان ہے، بیان کو مکمل سننا ہے آخر تک۔ چلیے دوستو، بیان کو شروع کرتے ہیں۔ کون ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہے جس کسی نے میرے باپ سے کچھ لینا ہو لے لے؟ تیرا باپ کہہ رہا اوپر والوں کو تو بعد میں دے، پہلے مجھے دے کے جا۔ میں نے کہا چودھری صاحب مجھے کہا نہیں، میں نے کہا اسے کہا نہیں، اس کو کہا نہیں، میں نے کہا کس کو کہا اس بیٹے کو مکان یہ لے گیا، دکان یہ لے گیا، گاڑی یہ لے گیا، زرعی آلات یہ لے گیا، رقبہ لے گیا، بینک بیلنس لے گیا، میری تجوری لے گیا، میرا پاسپورٹ لے گیا، میرا شناختی کارڈ لے گیا، میری دکان کی چابی لے گیا، اس کو ساری چیزیں لے جا، لیکن مجھے بھی تو کچھ دے کے جا۔ میں نے کہا بتا میں کیا کہوں، کیا دے کے جا؟ اسے کہ دنیا چلی جائے پرواہ نہ کریو، شیخ الحدیث صاحب دعا کر کے چلے جائیں کوئی بات نہیں، فقیر پیر دعا کر کے چلے جائیں کوئی بات نہیں، سارا کلبہ 4000 جنازہ پڑھنے والے دعا کر کے چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن بیٹے تجھے خدا کا واسطہ اپنے باپ پر رحم کر تو نہ جا۔ 1.5 گھنٹہ کم از کم میرے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، 1.5 گھنٹہ میرے سرانے بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، کچھ قرآن کی آیتیں اللہ اللہ کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا باپ مرے ماں مرے، بیٹے کو چاہیے قبر کے کنارے بیٹھ جائے، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے 4 پیس کر کے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس سارے عمل میں 1.5-2 گھنٹہ لگے گا۔ فرمایا اپنے باپ کی قبر میں اپنے باپ کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کر اتنی دیر اللہ اللہ کرو، کیونکہ تمہارا باپ بھرا میلہ چھوڑ کے گیا ہے، بھرا شہر چھوڑ کے گیا ہے، مٹی کے حوالے ہوا، بچھوؤں کیڑوں کے حوالے ہوا، سانپ کے حوالے ہوا، اندھیرے کے حوالے ہوا، وحشت کے حوالے ہوا۔ اتنا قرآن پڑھ کر سنا، باپ کی قبر پر اتنے آنسو بہا، اتنا درود شریف پڑھ کر سنا، تیرے اٹھنے سے پہلے تیرے باپ کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ یہ تھا حق۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کل صبح 8 بجے مرنے والے کے لیے اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی۔ دھڑ دھڑ شام کو ٹینٹ لگ گئے، دیگیں آ گئی، اور شام کو میرے عزیزوں قالین بچھ گئے، 2 تکیے لگ گئے، منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، اور چودھری صاحب آ رہے ہیں ابا کو بخشوانے کے لیے۔ کم سے کم 50,000 غریب کے لیے اور امیر کے لیے 2 لاکھ روپے کا ہونا ضروری ہے، تب اپنے آپ کو قبر کے حوالے کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر تمہارے مرنے کے بعد تیرے وارثوں نے چاول کی دیگ نہ پکائی، تیری وارث تیرے خاندان والے تیری بیوی تیری بیٹی کا دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ کاش تیرا مرے، عبدالحنان کا کاش کوئی مرے، پھر میں بتاؤں بریانی زردہ اندر کیسے جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں 4 بیٹیاں یتیم چھوڑ کے گیا، 2 بیٹے لاوارث چھوڑ کے گیا، بیوہ پر ہسپتال کا 8 لاکھ روپے کا قرضہ چھوڑ کے گیا۔ ماشاء آدھی اللہ۔ پلیٹ میں پلاؤ، آدھی پلیٹ میں زردہ۔ ایک بچی نے اپنی ماں کو یوں کیا، کہنے لگی امی باہر کوئی بارات بیٹھی ہے، لوگ زردہ پلاؤ کھا رہے ہیں۔ ہاں باہر بارات بیٹھی ہے، کل تیرے باپ کا ڈولہ اٹھ کے گیا، اس کی خوشی میں لوگ زردہ کھا رہے ہیں، شرم تو نہیں آتی؟ ایک بچی اٹھ کے کہنے لگی میری امی جب سے ابو مرا اللہ کی قسم ہے میرے اندر تو پانی کا گھونٹ نہیں گیا، میرا چاچا بریانی کیسے کھا رہا ہے۔ اوے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کا اتنا تو مذاق مت اڑاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تم نے توتڑیاں سی لگا رکھی ہیں؟ کیا پاکستان کے مسلمان تو خراٹے لے رہے ہیں؟ پوری دنیا کا کفر اس وقت اس حالت کو دیکھ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تیرے میرے سے پونڈ ریال نہیں مانگ رہا، وہ تو تیرے میرے سے حسین کے نانے کا کردار مانگ رہا ہے۔ میں انہی قبرستان انہی روڈوں سے واپس جاؤں گا، مجھے قبر والوں نے پھر سوال کر کے پوچھ لیا عبدالحنان ہمارا پیغام دے کے آیا کہ نہیں؟ سنو قبر مرنے والوں کا پیغام کیا ہے؟
ایسی عقل کی بات کر گئے. اللہ اکبر. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے کچھ تیاری کر کے آنا, عملوں والا بیگ ذرا مضبوط لے کے آنا. یہ عملوں والا بیگ یہ سید کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ہاشمی کے لیے نہیں ہے, یہ کمبو پٹھان کے لیے نہیں ہے, یہ عوان کے لیے نہیں ہے, یہ مزاری لغاری کے لیے نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ کون ہے؟ اسلام کی ملکہ ہے. یہ کون ہے؟ محسنہ اسلام ہے. یہ کون ہے؟ اسلام کے لیے مدرسے کے لیے سب سے پہلے چندہ میں روٹی دینے والی, چندے میں گوشت کا سالن دینے والی, سب سے پہلے اپنا کمرہ بغیر کرائے پہ دینے والی, مدرسے کے لیے اپنا مکان وقف کرنے والی, مال وقف کرنے والی. یہ کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. نبی کی ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے, ایک بیٹی کا نام رقیہ ام کلثوم ہے, ایک بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں. چوتھی بیٹی جب خدیجۃ الکبریٰ کی گودی میں آئی, کیا کہنے گود کے اور کیا کہنے گود میں آنے والی کے, سیدہ خدیجہ گودی میں لے کے بیٹھی ہے. اتنی دیر میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا, فرمایا خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھ دے. سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے آپ کہہ رہے ہو یا اشارہ وہاں سے ہوا؟ کہ خدیجہ تجھے کیا بتاؤ, یہ بیٹی جب تیری گود میں آئی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو. میں نے کہا جبرائیل کیوں؟ کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں تیری اس بیٹی فاطمہ پر اور آنے والی اس کی قیامت تک نسل پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اچھا 5 دن کے فاقے میں پتھر پیٹ پہ باندھ کر قرآن رات کو یہ پڑھ رہی ہے, جہنم کی آگ تو اس پر حرام ہے. اس کا گھر والا مصلی پر گرتا دیکھ کر مارے شرم کے باہر چلا گیا. تہجد کی نماز کا وقت ہے, حضرت علی دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے. میں نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیا منہ لے کے کالی کملی والے کے پاس جاؤں؟ آج اس کی بیٹی نے 4 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی. اگر میرے سے نبی پاک نے پوچھ لیا بتا میری بیٹی کا کیا حال ہے, فرمایا بتا میں کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر. یہ کون ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ بیٹے کربلا کے میدان میں خون کی ندیوں میں نہا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 11 مرتبہ زہر دیا گیا. یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنانے والا, تلواروں کے سائے میں سجدہ کروانے والا. یہ تو اس کی نسل ہے, پیدائشی تو پیدائش پر ہی کہہ دیا تھا جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن میرے عزیزو ایک دن سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. سیدہ فاطمہ کے پھٹے کپڑے کو دیکھا, آپ کے پیمد والے کرتے کو دیکھا, آپ کی میرے عزیزو 17 پیمد والی چادر کو دیکھا. چاہیے تو یہ تھا کہتے بیٹی نماز پڑھ یا نہ پڑھ, چاہیے تو یہ تھا بیٹی رمضان کا روزہ رکھ یا نہ رکھ, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. ساری حالت دیکھی, فرمایا بیٹی یہ ساری حالت اپنی جگہ, اللہ تیرے پر تیرے ابے پہ رحم کرے, لیکن میری بیٹی خبردار مرنے سے پہلے ذرا عمل والا بیگ بھاری کر لینا, نیکیوں والا بستہ بیگ ذرا بھاری کر لینا. اے میری بچی قیامت کا دن ہوا, اللہ اکبر, حسن حسین کے ساتھ علی کے ساتھ جب تو حوض کوثر پر آئی اور اللہ جل شانہ نے تجھے دیکھ کے یوں کر کے بلا لیا اور پوچھا فاطمہ کیا لائی ہے؟ اے میری بیٹی ناراض نہ ہونا, اگر تیری نیکیوں والا بیگ ہلکا ہوا تو تیرا ابا بھی تیرے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا. سرکار کا برے چاون گے اور ایک انو آکھن گے آج چھٹ گئے میرا ہے. بلال جی آمنہ کے لال ذرا کرتا ہٹانا. اللہ اکبر, اتنے دروں کے نشان پڑے ہوئے. کہتے بلال آج کے بعد مار نہیں کھانی, میں تیری قبر میں آؤں گا, تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا. حسین جی نانا کہ میرے روزے پہ بیٹھ کے مجاور بن جا, تیروں کے سائے میں تُنے قرآن نہیں سنانا, تیری قبر میں آ کے میں تجھے لے جاؤں گا.
اے میری عائشہ تیری مرضی جیسے مرضی زندگی گزار، اے عائشہ میں آؤں گا تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا۔ فرمایا اے عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ چاہتی ہے تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے کے جنت میں جاؤ۔ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا اے عائشہ خبردار اس وقت تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے جوڑے پہ پیون نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو آج کہتے ہو معاشرے کے اندر ہم کیا کریں؟ بے حیائی پھیل گئی۔ کس نے پھیلائی؟ میں نے؟ گھر تیرا بے حیائی میں پھیلاؤں؟ اس جرم میں آپ معذرت کے ساتھ انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں گستاخی نہ ہو جائے، ساتھ ہی میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے عزیزو میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، چلو چلو اس شریف کے بازار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ گارمنٹس۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ ریڈی میڈ سینٹر۔ چلو چلو یہ کس کی ہے؟ اس سال لگا ہوا ہے۔ یہ کس کی ہے؟ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی ہے؟ مولوی صاحب کے بیٹے کی دکان ہے۔ یہ کس کی ہے؟ سالانہ جلسے پہ 4 لاکھ روپے خرچ کرنے والے کی دکان ہے۔ میں دکان کے اندر اپنی نور جیسی بیٹی کو لے کے گیا اور میں نے گودی میں اٹھایا۔ اللہ اکبر، داڑھی میرے چہرے پر، ٹوپی میرے سر پر، نماز کا نشان میرے ماتھے پر۔ میں نے یوں کر کے اشارہ کیا، میں نے کہا یہ دکھانا۔ اس نے دکھایا، لکھا ہوا تھا میڈ ان جاپان۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا آستینے کوئی نہیں، میں نے دیکھا شلوار کے پینچے کوئی نہیں، میں نے دیکھا کمر پہ کپڑا کوئی نہیں، میں نے دیکھا سینے پہ کپڑا کوئی نہیں۔ بیٹی کو یوں کر کے لگایا، بیوی نے کہا بس یہی لینا ہے۔ بیٹی اچھا ہے، اسے کیا پتا تھا، وہ تو معصوم سی ننھی کلی تھی۔ اس نے یوں کر کے کہہ دیا، تو نے مالک کے دکان سے کہا نہیں جی نہیں، میری بیٹی کو یہ پسند ہے۔ او میرا بابو، او میرا بابو، تو نے 4000 روپے کا برہنہ جوڑا، اسے 1 سال کی عمر میں پہنایا۔ یہ منہ پر ہاتھ پھیرنا ہوں، اگر تو نے توبہ نہ کی تو رب کعبہ کی قسم 20 سال کی ہونے دے، تیری عزت کا جنازہ تجھے نکال کے دکھائے گی۔ ہمارے بچے کیوں نہیں پہنتے؟ اور ایک نیا ڈرامہ چلا ہوا ہے ماشاءاللہ، سارے میں بھی جنازہ کندھے پر۔ کون ہے؟ بیوی فوت ہوگی، شاہ صاحب میری بیگم فوت ہو گئی، میں چہرہ دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب میں جنازے کو کندھا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ تمہارا قبرستان ہے، دیکھو کتنی بیویاں، کتنی کسی کی بیگ میں بہنیں بیویاں پڑی ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کے ساتھ مذاق ہے، دھوکہ ہے، کتنا نبی پاک کے ساتھ دھوکہ ہے۔ جنازہ قبر کے کنارے پرے پرے ہو جاؤ جی، یہ دین کا سب سے بڑا درد مند بولا، پرے پرے ہو جاؤ جی، غیر محرم پرے ہو جاؤ جی، سر سے پگڑیاں، رومال، پردہ کرو پردہ کرو۔ میں نے کہا ٹھہرو، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی رابعہ بصری ہے، میں نے کہا یہ بایزید کی اماں ہے، میں نے کہا نہیں 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 حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی اماں ہوگی، میں نے کہا نہیں نہیں کوئی نہ کوئی اللہ والی ہوگی۔ میں نے یوں جھانک کے دیکھا، میں نے کہا استغفر اللہ، آج پردہ یاد آیا۔ دودھ والے کے سامنے پردہ یاد نہیں آیا، سبزی والے کے سامنے پردہ یاد نہیں آیا، محلے والے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سینہ اس کے کمر کے ساتھ لگا کے گئی، پردہ یاد نہیں آیا، رکشے میں 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے گئی، پردہ یاد نہیں آیا، بازار کے اندر کندھے سے کندھا گھسڑ رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہیں آیا، لوگوں سے بحث کر رہی تھی، پردہ یاد نہیں آیا، سینہ اٹھا اٹھا کے دکھا رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہیں آیا۔ جب آج عزت کا جنازہ نکل گیا، جب آج کام تمام ہو گیا، اس وقت تجھے پردہ یاد آیا۔ رب کعبہ کی قسم اگر اللہ معاف نہ کرے تو اس وقت پردہ رحمت نہیں برساتا، خدا کی لعنت برساتا۔ ماشاءاللہ، اب تجھے یاد آیا، پہلے کہاں تھا میں؟ دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے کی ماں آئی، بیٹی ذرا دوپٹہ نیچے کر لے، تیرا سورا سامنے آ گیا، تیرا چاچا سورا سامنے۔ اس نے لڑکے کو کونی ماری، اس نے کہا اپنی ماں کو سمجھا، سسر کے لیے میں اپنے بالوں کا جو 20,000 روپے کا سٹائل بنا کے لائی اسے خراب کروں، سمجھا اسے؟ اور میرے بچے وہیں رک کے 5 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچ لے، پھولوں والی گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے سوچ لے، اللہ کی قسم جسے تیرے باپ کا حیا نہ آیا، اللہ اکبر 1 سال کے بعد اس کی گود میں معین الدین چشتی اجمیری نہیں آئے گا، ناچنے والا گانے والا آئے گا۔
اور میرا بچہ جسے مووی والے کا حیا نہ آیا، 400 براتیوں کا حیا نہ آیا، ویٹر کھانا کھلانے والوں کا حیا نہ آیا، میرے عزیزوں جو باجی باجی کہہ کے ایسے ہونا پوز بنوا رہی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ تیری گھر کی عزت کی محافظ نہیں بلکہ تیری عزت کو اجاڑ کے رکھے گی۔ دو کام میرے ویرو کرو، ایک تو بیٹا ہو یا بیٹی نکاح اس کا مسجد کے اندر کرو، اور دوسرا جب بیٹی کو رخصت کیا کرو تو اللہ کے واسطے کنجسٹڈ ماحول ہے، جگہ جگہ تنگ ہے مکان، چھوٹے چھوٹے کچھ بھی ہے، اپنی بچی کو ڈولی میں اٹھا کر، تم نے دیکھا ہے پہلے باپ بچیوں کے لیے ڈولی نہیں بلکہ اپنی گود کیا کرتے تھے، اور ابا پھول نہیں پھینکا پیارے کرتا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ چلیے دوستو، پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔